جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ گناہ جسم سے جھڑتا ہے مگر دیکھنے میں تو نہیں آتا، پانی تو بالکل اسی طرح صاف نظر آتا ہے۔ اگر گناہ جھڑتا تو پانی ضرور میلا نظر آتا، غلیظ نظر آتا۔ چنانچہ ذہن و فکر میں مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی سوچ، یہی فکر، یہی خیال لے کر ایک شخص امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا امام المسلمین، من توضأ فحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، یعنی جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی اور نہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گناہ پانی کے ساتھ گر جاتا ہو۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ اس سائل کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے، ان کی آنکھوں سے پردے اور حجابات ہٹانے کی ضرورت ہے، خود بخود سمجھ جائے گا کہ گناہ گرتا ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ولایت والی نظر اس کے چہرے پر ڈال دی۔ نظر ڈالتے ہی اس کے آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، آنکھوں میں سارے پردے ہٹ گئے، آنکھوں میں نور بڑھ گیا، جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ بھی نظر آنے لگی۔ نماز کے لیے اذان دی گئی، اتنے میں ایک شخص آیا اور وضو کرنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے سائل ادھر آؤ، یہ جو شخص وضو کر رہا ہے اور اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ پانی کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے بغور دیکھا اور کہا، اس کا پانی کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا اور وضو کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کو بھی دیکھ کہ اس کے اعضاء سے کیسا پانی گر رہا ہے۔ سائل نے غور سے دیکھا اور کہا، اس کا پانی مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسرے کے پاس لے گئے اور فرمایا، اس کو بھی دیکھ کہ اس کے اعضاء سے کیسا پانی گر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور، اس کا پانی تو بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ آپ تینوں آدمیوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اور ہر ایک سے فرماتے ہیں، اے شخص، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص گھبرا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ پوچھنے والا فقیہ اعظم ہے، پوچھنے والا اپنے وقت کا ولی کامل ہے، پوچھنے والا امام المسلمین ہے۔ تینوں نے سچ سچ بتا دیا۔ پہلے نے کہا، حضور، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا۔ دوسرے نے کہا، حضور، مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا۔ تیسرے نے کہا، حضور، ایک نماز پڑھ لیتا ہوں تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ اب امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہر ایک کی توضیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، چونکہ زنا یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کیچڑ کی شکل میں گر رہا تھا، جھوٹ زنا سے کم درجہ کا گناہ ہے اس لیے مٹی کی صورت میں گر رہا تھا، تیسرا شخص گناہوں سے پاک تھا اس لیے پانی بھی پاک گر رہا تھا۔